ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کے اندر ایک سورہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے جادو کے ہر قسم کے، چاہے وہ جادو کسی بھی شکل کا کیوں نہ ہو، اس کے توڑ کا مجرب نسخہ بنایا ہے۔ اس سورہ کے اندر بھی اللہ نے جادوگر کے واقعے کو بیان کیا اور ایک ایمان والے کے واقعے کو بیان کیا، اور جادوگر کیسے وار کرتا تھا۔ ایمان والا جو امت محمدیہ کا فرد نہیں تھا، وہ بنی اسرائیل کا فرد تھا، اور صرف اس نے بنی اسرائیل کے نبی کے ماننے والے کی صحبت اختیار کی تھی۔ نہ بنی اسرائیل کے نبی کو دیکھا تھا، نہ بنی اسرائیل کے نبی کی کوئی کتاب ان کے پاس اوریجنل حالت میں موجود تھی، لیکن ایک اللہ کا نیک بندہ تھا جو بنی اسرائیل کے نبی کی کتب کی تعلیمات کو سکھاتا تھا۔ تو اس کی صحبت میں بیٹھ کر اس پر ایسا اثر پڑا کہ اس اللہ کے بندے نے، جس کی عمر ابھی چند نوجوانی کی تھی، چند سال کی تھی، زیادہ عمر کا بھی نہیں تھا، لیکن اس صحبت کا اثر ایسا ہوا کہ اس نے ایک کافر جابر بادشاہ سے ٹکر لے لی، اور جادوگروں کی ٹیم اس کے مقابلے پہ آ گئی اس کو نقصان دینے کے لیے، لیکن جادوگروں کی ٹیم جو ہے وہ بھی فیل ہو گئی، بادشاہ کے ہتھکنڈے بھی فیل ہو گئے، اس کا لاؤ لشکر بھی فیل ہو گیا، لیکن اس کا نقصان نہیں کر سکے جو آسمانی کتب کی تعلیم کا ماننے والا، سمجھنے والا اور اس پر چلنے والا تھا۔ نہ وہ کہتا تھا کہ میرے پاس جادو کا توڑ ہے، نہ وہ کہتا تھا میں نے کوئی توڑ کا علم سیکھا ہے، لیکن صرف اس کا تعلق کتاب اس سے تھا جو بنی اسرائیل کی آسمانی کتاب ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے، آج ہم مسلمان ہیں، ہماری سب سے بڑی نسبت ہے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ پھر ہمارے پاس ایک عالی نسبت ہے کہ ہماری نسبت قرآن حکیم کے ساتھ ہے۔ پھر قرآن حکیم دنیا کی مقدس ترین کتاب ہے، اور اس کو پڑھنے والا، اس کو سننے والا، وہ کیسے جادو کا شکار ہو سکتا ہے؟ آج بچہ یہ بات کہتا ہے، جو مرد آتا ہے، جو عورت آتی ہیں، ابھی آپ دیکھیے، اب یہ عورتیں بیٹھی ہیں، آپ مرد حضرات ہیں، یہ سارے ابھی کیا کہیں گے؟ جی ہم پہ جادو ہو رہا ہے، اور جادو بار بار کیا جا رہا ہے۔ اب آپ کے پاس اتنی بڑی اللہ کی عظیم کتاب ہے، اور پھر آپ پہ جادو کیسے ہو رہا ہے؟ جادو کا توڑ اللہ نے قرآن پاک کی آیات کے اندر رکھا ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا جادوگر کیوں نہ ہو، اور لوگوں کا ذہن یہ بنتا ہے جی جادو کا توڑ جادو ہی سے ہوگا، جادو کے ذریعے ہی ہوگا، کسی کاہن کے پاس، ساحر کے پاس، کاذب کے پاس، کسی کالا علم رکھنے والے کے پاس جانا پڑے گا، وہ توڑ کر دے گا۔ پھر ایمان کی اتنی کمزوری ہے کہ جس کا اشتہار دیکھتے ہیں کہ کالا جادو کا توڑ کرنے کا سب سے بڑا ماہر، یہ اشتہار لکھنے والا ہی خود کالا جادو کرنے والا در حقیقت ہوتا ہے، لیکن ہم تحقیق کوئی نہیں کرتے، بس مرد ہیں، عورتیں ہیں، بس جی ہم پہ جادو ہو رہا ہے، بار بار جادو ہو رہا ہے، تو اب ہم تنگ آ گئے ہیں، تو اب ہم اس کے پاس جا کے ایمان تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوتا، پھر تھوڑے دنوں بعد کسی اور کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، چونکہ یقین مضبوط نہیں ہے۔ جب انسان کا قرآن سے یقین ہٹ جاتا ہے تو پھر یقین مضبوط ہوتا ہی نہیں ہے، پھر ایک سے، دوسرے سے، تیسرے سے، چوتھے سے، 10ویں سے، آخر پھرتا ہی رہتا ہے، چونکہ اللہ اسے پھراتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر جائی کو پھراتے ہیں، یکجائی کو اللہ تعالیٰ نہیں پھراتے۔ ایک یکجائی ہوتا ہے، ایک ہر جائی ہوتا ہے۔ اب جو یکجائی ہوتا ہے، ایک جگہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کے اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، وہ پھر ایک ہی جگہ سے اللہ اس کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ اور پھر جو ہر جائی بنتا ہے، ادھر اشتہار دیکھا، ادھر نیٹ پہ کھولا کسی کا، ادھر کوئی بھی اخبار میں ایڈ دیکھا تو ادھر بھاگنا شروع ہو گیا، تو پھر بھاگتا ہی رہتا ہے، کہتا ہے 40 سال سے بھاگ رہا ہوں۔ اس لیے بھاگ رہے ہو کہ آپ کی اپنی غلطی ہے، آپ ہر جائی بنے ہو۔ تھوڑا انسان صبر کر کے ایک جگہ پہ اپنے آپ کو مضبوط رکھے، پھر یقین مضبوط رکھے، پہلے تحقیق کرے کہ نسبت اور طریقہ اور سارے اعمال کا تعلق اس بندے کا قرآن و سنت سے ہے یا نہیں۔
جب آپ کو نظر آ جائے کہ نہیں، آج کل تو بچے کو ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے، کوئی اتنا بھولا ہے ہی نہیں بندہ کہ اسے پتہ ہی نہ چلے کہ یہ جو ہے نا ایسے ہی بیچارے کو خود کچھ نہیں آتا، خود جو ہے قرآن و سنت نہیں پتہ، نہ خود جو ہے اس کو نسبت رسول نہیں ہے، سنت رسول نہیں ہے، ماحول سنت کے مطابق نہیں ہے، تو یہ ہمارا کیا علاج کرے گا؟ کیونکہ آپ جب جادو جنات کا علاج کرانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ ڈاکٹر حکیم کی طرح اس کے پاس نہیں جاتے کہ وہ کوئی بھی مذہب کا ہے تو علاج ہمارا کرے، یہاں آپ اپنے دل میں عقیدت رکھ کے جاتے ہیں۔ یہ چونکہ لوگوں کا اس سے تعلق ایک مذہبی بن جاتا ہے، اب اس میں آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اب جیسے آپ امام خطیب اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جو سنت رسول کا ظاہری پابند ہو، باطنی اللہ جانتا ہے اس کے اعمال کیا ہیں، وہ تو کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے، لیکن ظاہری آپ نماز پڑھنے کے لیے جیسے دیکھتے ہیں نا، تو ایسے اس علاج کے لیے بھی ظاہری چیز کو دیکھیں، پرکھیں۔ باقی باطن نہ حضور کو اللہ نے کہا کہ آپ کسی کا دیکھیں، نہ صحابہ کا، نہ اولیاء اللہ کو کہا، نہ آج ہم کسی کے باطن کے پابند نہیں ہیں، ظاہر کے پابند ہیں۔ یہ امت ظاہر کی ہے کہ ہر ایک کے ظاہر کو دیکھے گی، فیصلہ ظاہر پہ ہوگا، فتویٰ ظاہر پہ لگے گا۔ تو اب یہ جادو ہے آپ پہ کر رہا ہے کوئی، آپ ایسے نہ پھریں، آپ اللہ کے قرآن سے جڑ جائیں۔ اب قرآن سے جڑنے کے بعد آپ کو ایک سورہ ملے گی قرآن پاک میں جو جادو کے توڑ کے لیے اتنی مجرب ہے کہ اگر آپ اس کو اپنا وظیفہ حیات بنا لیں، اس کے ترجمے کو بھی، تشریح کو بھی، تفسیر کو بھی پڑھ لیں، معارف القرآن مفتی شفیع صاحب کی آپ کھول لیں، اس میں سے آپ پوری پڑھ لیں، کیونکہ عام آدمی کے لیے یہی تفسیر سب سے بہتر ہے۔ اب آپ اس کو پڑھیں، آپ اس سورہ کو روز ایک بار پڑھ لیا کریں، صرف ایک بار، آپ دیکھیں گے آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ایک بار پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے جسم میں نسلی جو جادو ہے نا، نسل در نسل چلا آ رہا ہے، موروثی جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، جو نیا وار آ رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، جو آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، جو نقصان دینا چاہتا ہے وہ بھی آپ کو نقصان نہیں دے پہنچائے گا، اگر آپ کو کوئی کھلا رہا ہے تو وہ بھی اثر اندر سے نکل جائے گا۔ اس سورہ کی تاثیر، سورہ کون سی ہے؟ 30واں پارہ، سورہ بروج، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ اب یہ آیتیں اتنی جامع ہیں، اگر میں ان کی تشریح کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے، اللہ نے ان کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے۔ والسماء، آسمان کی اللہ نے قسم کھائی، بروج برجوں والا ہے جو، اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے، اللہ کو جو قسمیں قرآن میں ہے نا اللہ کی، آپ ان میں بڑی طاقت ہے، ہیبت ہے، میں اس پر الگ انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اچھا اب یہاں دیکھیں، والسماء ذات البروج والیوم الموعود، وہ قیامت کے دن کی قسم اللہ کھا رہے ہیں۔ یہ جتنے جادوگر ہیں، جتنے ساحر ہیں، جتنے جنات ہیں، کوئی بھی مذہب مسلک کا ہے، جائے گا کہاں؟ ادھر ہی جائے گا قیامت کے دن۔ وشاہد ومشہود، یہاں شاہد اور مشہود ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کی اور عرفہ کے دن کی قسم کھائی ہے، چونکہ حضور علیہ السلام پہ جب دین مکمل ہوا، دن بھی جمعہ کا تھا اور 9 ذی الحجہ تھی، اللہ یہاں دونوں کو جوڑ دیا نا اللہ نے برکت کے لیے اس دن۔ تو اب دیکھیے کہ یہاں قسم کھائی اس دن کی، پھر آپ اس کو، اگر آپ پہ جادو بہت سخت ہے تو آپ جمعہ کے دن اس کو لازمی پڑھیں، اگر روز نہیں پڑھ سکتے، اور پانی پہ دم کر کے پی لیں ایک بار۔ اس کے اندر اس عبداللہ ابن تعمر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، جو ولی تھے، بچے تھے، نوجوان تھے، لیکن جب وہ دین بنی اسرائیل پہ ڈٹ گئے تو جادوگر سارے فیل ہو گئے، بادشاہ کے ہتھ کنڈے فیل ہو گئے۔ اللہ نے کیسے ان کو بچایا؟ آگے قتل اصحاب الاخدود، یعنی خندقیں کھود کے ان میں زندہ جلایا اس نے ایمان والوں کو بادشاہ نے، لیکن ان پر وہ وار بھی اس کا کامیاب نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورا اس سورہ کی تشریح آپ کھولیں، تفسیر کھولیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ نے سورہ بروج کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے، آپ کے گھروں سے یہ ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ کسی کے گھر سے کھانا آیا ہے، پتہ نہیں اس پہ جادو تو نہیں ہے، کسی نے لباس دیا ہے، لوگ اکثر پوچھتے ہیں اس پہ جادو تو نہیں ہوا، آپ کسی سے نہ پوچھیں، آپ ایک بار سورہ بروج پڑھ کے اس پہ پھونک دیں، اگر کسی نے اس پہ جادو کر کے ہی بھیجا ہے تو اثر ختم ہو جائے گا، اور آپ کھا لیں بشک، اگر دل نہیں مانتا تو کسی اور کو دے دیں، لیکن کھا بھی لیں کوئی حرج نہیں ہوگا، کپڑا پہن لیں۔ اور آپ کوئی زمین خریدتے ہیں
اور اس زمین پہ گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ سورہ بروج کو اسی طرح پانی پہ ایک بار اس جگہ کھڑے ہو کے پڑھیں اور پھونکیں اور اس جگہ پانی کا چھڑکاؤ کر دیں، وہاں کوئی جن کوئی بھی چیز ہے ایسی موذی وہ وہاں سے فرار ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ ایک دن کے بعد جو ہے وہاں بنیادیں کھودیں اور گھر بنا لیں۔ آپ کے گھر میں کبھی نہیں کوئی کہے گا جی جن ہے یہاں، اور آپ روز یہ پڑھنے والا ہوگا، آپ پہ حملہ کسی کا کاریگر نہیں ہوگا۔ تو یہ اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے گھروں کے اندر اس کو سب کو بتائیں۔ سورہ بروج چھوٹی سی ہے، زبانی حفظ کر لیں، اس کی تشریح کو پڑھیں، تفسیر کو پڑھیں، آپ کو اس کی طاقت حیبت کا پتہ چلے گا، اور انشاءاللہ آپ کو خود اتنی طاقت اللہ دے دے گا کہ آپ اپنے نظر بد اور جادو کو، جنات کے وار کو خود بھی روک سکتے ہیں۔ یہ جو ہے نا یہ جنہ، اسے جنہ بھی کہتے ہیں، جنہ کہتے ہیں جو ڈھال ہوتی ہے نا جو پہنتے ہیں لوگ، یا خول، یہ جو جیکٹ پہنتے ہیں لوہے کی، اور وہ تیر کو، نیزے کو روکتی ہے، یہ جادو کو روکنے والی صورت ہے۔ اسے آپ سمجھ لیں جنہ ہے یہ آپ کے لیے۔ اللہ اس کی برکت سے آپ سے ہر پریشانی دور کرے گا۔ اب اس کی مقدار کوئی نہیں ہے، دن کوئی نہیں متعین، آپ چاہیں روز پڑھیں، چاہے ہفتے میں ایک بار پڑھیں، یہ آپ کی مرضی ہے، فائدہ آپ کو ہوگا۔ کتنی تعداد پڑھیں؟ ایک تعداد ایک بار تو میں بتا رہا ہوں، زیادہ جتنا آپ چاہیں پڑھ لیں، آپ کو جتنا، اور آپ جب اس کا ترجمہ پڑھ لیں گے آپ کو اس سے محبت اتنی ہو جائے گی، اس کے الفاظ پہ آپ کو اتنی لذت ملے گی کہ آپ اس کو چلتے پھرتے ہی پڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ چاہے ایک آیت ہی پڑھنا شروع ہو جائیں، 2 آیتیں پڑھنی شروع ہو جائیں، 10 آیتیں یاد کر لیں، 5 آیتیں یاد کر لیں، فرض نمازوں میں، نفلوں میں ان کو قل هو اللہ کی جگہ پڑھا کریں، آپ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ نظر آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔